نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری۔ افغان طالبان کی 297 اہلکار ہلاک، 450 سے زائد زخمی۔ 89 چیک پوسٹ نے تباہ کر دی، 18 پر قبضہ کر لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا دشمن کی 135 ٹینک اور عسکری گاڑیاں تباہ کر دی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 29 مقامات پہ حملے کیے، ننگرہار برگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد ٹھکانے نشانے بنائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 12 جوان شہید، 27 زخمی ہوئے، جبکہ ایک اہلکار لاپتہ ہے۔ کابل، پکتیا، کندھار میں دشمن لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہ، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو وہی جواب دیا جائے گا جس کے وہ مستحق تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام، کہا کہ پاکستان نے بہرحال واضح کیا کہ دہشت گرد یا پاکستان کسی ایک کا انتخاب کریں۔ دوحہ وعدوں کے باوجود افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ سوشل میڈیا دھمکیوں اور پراکسی جنگ کے جواب میں پاک فوج نے مارکہ بنانے مرصوص کی طرز پر آپریشن غضب للحق میں کامیابی حاصل کی۔ پاک فوج کی دشمن پر کاری ضرب، افغانستان میں پیٹرولیم کے بڑے ذخائر اور ایمونیشن ڈیپو تباہ کر دیے۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈیپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 افغانی بٹالین، توپ خانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ صوبہ لغمان میں اسلحہ ڈیپو، اے بی ایف بٹالین ہیڈ کوارٹرز، ننگرہار بریگیڈ، ولی خان سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹیں تباہ، آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹر، ذاکر خان پوسٹ، محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ اور ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو بھی اڑا دیا۔ چترال، خیبر، محمد کرم اور باجوڑ سیکٹر میں افغان طالبان کا بھاری نقصان، انگور اڈا اور اطراف میں افغان طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ۔ سیکیورٹی فورسز نے متعدد پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستانی پرچم لہرا دیے۔ کئی پوسٹوں پر افغان طالبان نے سفید جھنڈے لگائے۔ افغان طالبان ترکھم بارڈر سے ٹرکوں پر سامان لاد کر فرار ہو گئے۔ افغان طالبان کو ہر محاذ پر منہ کی کھانا پڑی، مختلف علاقوں میں کوائڈ کاپٹرز کے ذریعے حملے کی کوششیں ناکام۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کوائڈ کاپٹرز گرا دیے گئے۔ افغان رجیم سول آبادی کو نشانہ بنانے سے بھی باز نہ آئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے باجوڑ کے علاقے لوگڑئی اور گردنوا میں گولے فائر کیے۔ مارٹر گولے گرنے سے 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی۔ فتنہ الخوارج نے باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا۔ مسجد کی چھتوں اور دیگر حصے بری طرح متاثر ہوئے۔ ادھر پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش ناکام۔ بارڈر کراس کرنے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے، میں مداخلت نہیں کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک افغان جنگ پر رد عمل، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر تعریف۔ کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا دورہ، عسکری قیادت کی پاکستان افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے۔ وزیر اعظم نے بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ، دمادم مست کلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دمشق کو پیغام، کہا اب طالبان نے افغانستان کو ہندوستانی کالونی بنا دیا، ساری دنیا کے دہشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھ کر کے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ نیٹو انخلا کے بعد افغانستان میں امن کی توقع تھی، لیکن حالات برعکس رہے۔ پاکستان نے دوست ممالک کے ذریعے سفارتی کوششیں کی، اب جب پاکستان کو جارحیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو الحمدللہ ہماری افواج نے فیصلہ کن جواب دیا۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ کوئی پاکستانی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب ملے گا۔ سینٹ اجلاس میں افغانستان کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر شیر رحمان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ افغان طالبان رجیم کی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان نے 40 لاکھ افغانیوں کو پناہ دی۔ عالمی برادری افغانستان کی جارحیت کا نوٹس لے۔
افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان طالبان رجیم کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، قوم مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے افغانستان کو برادر ملک کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ افغانستان میں خوشحالی پاکستان سے بہتر تعلقات میں ہے۔ افغانستان کو گریلا مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا۔ پاکستان باوقار امن کا خواہاں ذمہ دار ملک ہے۔ دشمن نے 7 سال قبل تاریکی میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر کے غلط اندازہ لگایا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا پاک فضائیہ کے دن کی روشنی میں مؤثر جواب نے قابل اعتماد دفاعی توازن بحال کیا۔ پاک فضائیہ میں جدید جنگی اور معاون صلاحیتوں، بغیر پائلٹ سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس اور سائبر اثاثے شامل کیے گئے۔ پاک فضائیہ نے معرکہ حق کے دوران مکمل ملٹی ڈومین آپریشنز پہلی بار کامیابی سے انجام دیے۔ پاک افغان کشیدگی عالمی برادری ثالثی کے لیے متحرک۔ چین کا سرحد پر بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ تنازع پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤنگ نے کہا کہ چین اپنے ذرائع سے ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ ایران بھی ثالثی کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں۔ گفتگو میں سہولت کاری تعاون کے فروغ کے لیے مدد کو تیار ہے۔ روس کا پاکستان اور افغانستان سے حالیہ کشیدگی پرامن طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا دونوں ممالک کے درمیان جاری جھڑپیں فوری طور پر بند ہونی چاہیے تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رہے۔ اقوام متحدہ کا پاک افغان کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی سختی سے پاسداری کریں، خاص طور پر بین الاقوامی انسانی قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ دونوں فریقین شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دیں۔ اللہ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گوہر کہتے ہیں ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے ملک کا دفاع کریں گی۔ ایم کیو ایم کا سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا مسلح افواج اور پوری قوم متحد ہو کر کھڑی ہے، ہر جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے افغانستان جان لے بھارت ان کا دوست نہیں، افغان قیادت ایسا کام نہ کرے جس سے دشمن کو فائدہ ہو۔